اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جا کے میری جہنم دیکھ کر آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام جہنم دیکھے، آ کر کہا کہ اللہ جو جہنم کے حالات کو سنیں گا وہ جہنم سے بچیں گا، یعنی بچنے کی پوری کوشش کریں گا۔ جو جہنم اللہ نے، خوفناک جہنم جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے، وہ جب اس کے حالات کو سنیں گا تو اس میں جانے سے بچیں گا، یعنی بچنے کی پوری کوشش کریں گا۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم کو خواہشات کے ساتھ گھیر دیا۔ خواہشات جتنے کرنا ہے خواہشات کر لو، خواہشات کے ساتھ اللہ نے جہنم کو گھیر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اب میری جہنم دیکھ کر آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام گئے، جہنم دیکھے، اور جہنم دیکھ کر آنے کے بعد کہا اللہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کے بلند مرتبے کی قسم، اب تو کوئی ہوگا، اور میرا تو گمان ہے کہ یہ خوف ہے کہ کوئی ہوگا جو جہنم سے بچیں گا، ہر کوئی جہنم کے اندر جائیں گا۔ کیا خواہشات کے ساتھ اللہ نے گھیر دیا ہے۔ مرضی ہے تمہاری، دو راستے ہیں جو اللہ نے دے دیے، ایک ہے نفس کی ناگواری جو کہ شریعت کے احکام اور پابندی ہے، اگر اس کو کریں گے تو وہ ہے جنت کا راستہ۔ جو اللہ نے شریعت کے احکام لگائے ہیں وہ نفس کو ناگوار گزرتے ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا سے مراد بوجھ، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی، اللہ سے پیار ہوتا تو جیسا میں نے ابھی کہا کہ یہ ناگواری کا راستے میں بھی آدمی کو مزہ آتا ہے، جیسے اللہ والوں کو ہوتا تھا۔ نماز کے اندر سکون محسوس کرتے تھے، جیسے آج نوجوان موبائل کے ذریعے سے سکون محسوس کرتے ہیں، ہمارے اللہ والے نماز کے ذریعے سے سکون محسوس کرتے تھے، قرآن کے ذریعے سے سکون محسوس کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے ایک خواہشات کا راستہ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جانے کے لیے دو ہی قدم ہے جنت میں جانے کے لیے، فرمایا ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں رکھو۔ یہ نفس کیونکہ یہ تو گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے، جیسے نفس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے 3 جگہ پہ 3 ذکر کیے۔ ایک جگہ پہ کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ایک نفس جو اللہ نے ہمارا بنایا ہے، یہ نفس کے اندر تقاضے ہیں گناہوں کے، جیسا سورہ شمس کے اندر بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہے، گناہ کا تقاضا بھی، نیکی کا تقاضا بھی، لیکن زیادہ تر اس کے اندر گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے مٹی ہے، ہماری زمین ہے، یہ زمین کے اندر اگر آپ محنت کریں گے تو اس کے اندر سے اچھی ہریالی نکلیں گی، ترکاری نکلیں گے، پھل نکلیں گے، پھول نکلیں گے، اناج غلہ نکلیں گا محنت کے بعد۔ زمین پہ محنت نہیں کریں گے تو گندی جھاڑیاں خود بخود نکل جاتی، گندی جھاڑیوں کو نکالنے کی محنت نہیں ہوتی، زمین کے اندر سے گندی جھاڑیاں خود بخود نکل جاتی۔ یہ انسان کا جسم بھی مٹی کا ہے اور اس کے اندر یہ گناہوں کی طرف خود بخود مائل ہوتا ہے، نیکی کے راستے پہ لانا پڑتا ہے، نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے، نفس تو ہمیشہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر محنت ہوئی نفس کے اوپر، جہاں پر آپ کے نفس نے آپ کو جو ہے گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے، اس وقت میں آپ اس کی بات کو نہیں مان کے نیکی کے راستے پہ لے جا رہے، تو یہی پھر جو ہے نا آپ کا نفس سے جو ہے آگے بڑھ کے لوامہ بنتا ہے۔ نفس لوامہ ایک ہے، نفس امارہ جو کہ صرف گناہوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ اگر نفس کے اوپر محنت ہو، محنت سے مراد اللہ والوں نے یوں فرمایا کہ نفس کو اللہ کی اطاعت پر لگاؤ، نماز کے اوپر لگاؤ، اور نماز صرف فرض نمازیں نہیں، فرض نمازوں سے آگے بڑھو، نوافل کا اہتمام کرو، صلاۃ و تسبیح کی نماز کا اہتمام کرو، اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور نفس پھر وہ اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جیسے زمین کے اوپر محنت ہوتی ہے تو زمین کے اندر سے اچھی ہریالی نکلتی ہے، اچھی فائدے کی چیزیں نکلتی ہے۔ اگر محنت ہوئی اور زمین پہ آپ محنت مت کرو
تو کئی زمینیں ہمارے اطراف میں یہاں پر بھی پیچھے بستی کے اندر ایسی وہ زمین کے اوپر محنت نہیں ہوئی تو اتنی بری ہو گئی تھی وہ زمین کہ لوگ جانے کے لیے ڈرتے تھے کہ وہاں پر سانپ نکل گئے، بچھو نکل گئے، اور بعض جگہ پہ زمینیں 100 سال سے 100 سال 200 سال 500 سال سے جس زمین کے اوپر لوگ نہیں گئے، محنت نہیں کرے، تو لوگ وہاں پر جانے کے لیے ڈرتے کہ بھئی ہو سکتا ہے بھوت جنات وغیرہ وہاں پر ہو، یعنی بگڑنے کے اندر کتنی زیادہ بگڑ گئی۔ اسی طریقے سے یہ ہمارا نفس ہے، یہ نفس پر اگر ہم محنت نہیں کریں تو محنت نہیں کرنے کے نتیجے میں اس کے اندر گندگیاں آ جائیں گی، اور جتنی گندگیاں آتی کوئی ماں پیٹ سے لے کر نہیں آتا، یہی ہوتا ہے کہ محنت نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں لوگ چور بن جاتے ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں، زانی بن جاتے ہیں، شرابی بن جاتے ہیں، اور چوری کے اندر انتہا پہ جاتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، فراڈ اور جو ہے غبن کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں کہاں سے ہوتی ہے؟ نفس کے اوپر محنت نہیں۔ وہ نفس کے اوپر محنت کے لیے اللہ والوں نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو یا تو اللہ کے راستے میں جاؤ۔ یہ دو راستے ہیں یہ زمانے کے اندر اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کو نیکی کے راستے پہ لانے کے لیے، جنت کے راستے پہ لانے کے لیے، جہنم کے راستے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ وہ نفس جو کہ نفس امارہ ہوتا ہے وہ نفس لوامہ بنتا ہے۔ اب نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر آدمی کے تقاضے نیکی کی طرف بھی جاتے ہیں، گناہوں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ وہ نیکی کا راستہ کرتا ہے، گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، پھر فوراً جو ہے نفس جو ہے نا لوامہ کی طرف آتا ہے، یعنی نیکی کی طرف آتا ہے۔ کبھی نیکی کبھی گناہ، یہ دونوں تقاضے چلتے رہتے ہیں۔ اور اگر محنت ہوئی اعمال کے اعتبار سے، ریاضت کے اعتبار سے، اور اپنے نفس کی ناگواریوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اور اللہ والوں کی صحبت میں اپنے نفس کو مجاہدے کے ساتھ ڈالتے ہوئے اللہ کے لیے ہونا ہے۔ مجاہدہ جو ہونا ہے وہ اللہ کے لیے ہونا ہے، اللہ کے احکامات کے لیے ہونا ہے، اور اللہ کی سربلندی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر یہ نفس جو کہ نفس لوامہ ہوتا ہے، محنت کرنے کے بعد نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کو اللہ نے سورہ فجر کے اندر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس، اے وہ روح جو نفس مطمئنہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آخری نفس مطمئنہ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا، جنت۔ نفس مطمئنہ علماء فرماتے کہ ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی پہ نہ گزرے، کوئی گناہ جو اس سے نہ ہو۔ اگر گناہ ہو بھی جائے، جیسا مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایمان والے کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو۔ فرمایا کہ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے، کیونکہ انسان بشر ہے، غلطی گناہ اس سے ہوتے ہیں، فرمایا گناہ ہو بھی جائے تو فرمایا جب تک رو پیٹ کر اللہ کو منا لے اور اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر لے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ یہ مومن کا تقاضا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ہی فوراً جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے اندر جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ فوراً اللہ نے کہا یاد رکھو تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ قرآن میں کئی جگہ پہ ہے، اللہ نے بار بار اس کا ذکر کیا، جیسا فرمایا کہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بار بار راجعون کا ذکر، یرجعون کا ذکر، ترجعون کا ذکر، بار بار من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ اللہ فرما رہے جیسا تم نیکیاں کریں گے، اچھے کریں گے، وہ تمہارے سامنے میں پیش کر دوں گا، اور برایاں کریں گے وہ بھی تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ یہاں تک کہ سورہ زلزال میں اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مفسرین فرماتے ذرے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ جو دھوپ کی روشنی کے اندر جو ذرات آپ کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، دھوپ کی روشنی میں جو ذرات آپ کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، مفسرین فرماتے یہ ذرہ ہے۔ اللہ فرما رہے ذرے کے برابر بھی نیکی کریں گے تو وہ بھی تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور ذرے کے برابر اگر تم گناہ کریں گے وہ بھی تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن سوچنا یہی ہے کہ جیسا مفسرین فرماتے ذائقہ، اللہ نے ذائقہ کیوں کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ کیوں کہا؟ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جنت اور جہنم کا تصور وہ تو موت کے ساتھ ہی شروع ہو جا رہا، کہ اللہ نے آزمائش کے لیے دنیا دی تھی اور آزمائش پوری ہو گئی، اور موت کے ساتھ ہی جنت اور جہنم کے فیصلے شروع ہو جائیں گے۔ اس میں فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کو موت آنے والی ہے،
اللہ نے کہا کہ تم موت کا ذائقہ یعنی مزہ چکیں گے. ذائقہ دو طرح کا ہوتا ہے, میٹھا بھی ہوتا ہے, کڑوا بھی ہوتا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں جو جیسی زندگی گزارتا ہے موت کے وقت میں اس کے ساتھ وہی کیفیت ہوتی ہے, جنت اور جہنم والی کیفیت ہوتی ہے. ذائقہ چکیں گا میٹھا اور کڑوا. بعض لوگوں کی روح ایسا آسانی سے اللہ نکالتے ہیں کہ فرماتے کہ جو ہے نا ان کو چونٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی, بعضوں کو اس سے بھی کم. یہ مرحلہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے, آسانی سے ان کی روح نکال دی جاتی ہے, اور بعض لوگوں کو تڑپا تڑپا کر روح نکالی جاتی ہے. یہ معاملہ ذائقہ. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے بتا دیتے کہ تمہارا وقت اب جانے کا ہے, تو وہ جیسا حدیث میں بتایا گیا کہ سب سے بہترین عمل جو آخری کا ہو, فرمایا یہی خاتمہ ہے کہ خاتمہ عمل پر ہو, کوئی نیک عمل کرتے کرتے دنیا سے جا رہے ہو. تو بعض اللہ والے جو نیکی کی زندگی, تقوی کی زندگی اور جنت والی راستے, اللہ کے احکامات والی زندگی گزارتے ہیں, موت سے پہلے اللہ ان کو بتا دیتے ہیں, تو نیکی کا کام کرتے کرتے دنیا سے جاتے ہیں. جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کی بڑی تمنا تھی کہ میں بہت سارے حج کروں. اللہ نے ان کو یہ جو ہے ان کی دعا قبول فرمائی کہ وہ اپنی زندگی میں 35 حج کرے. تمنا تھی, دعائیں کرتے تھے تو 35 حج کرے. اور ایک تمنا ان کی یہ بھی تھی کہ مدینے کی موت ملے, بقیع کی جو ہے نا مٹی ملے. اور پھر اس کے علاوہ یہ تمنا تھی کہ رمضان کا مہینہ میں مسجد نبوی میں گزاروں. تو ان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے قریب 40 سال اعتکاف کرے مسجد نبوی کے اندر, 40 سال مسجد نبوی میں. اور آخری وقت جب دنیا سے جانے کا آیا, اللہ نے کیا پیاری موت دی. رمضان کا مہینہ, شب قدر کی رات, اور ریاض الجنہ کے اندر, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کیری ہے, فرمایا کہ جنت کا ٹکڑا ہے, جنت کے ٹکڑے کے اندر سجدے کے حالت میں دنیا سے گئے. شب قدر کی رات میں, رمضان کے مہینے میں, مسجد نبوی میں, ریاض الجنہ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جہاں پر آپ کا روزہ ہے اس کے بازو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے جو حجرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیری ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے, آپ کی مسجد کے پاس اللہ نے ایسی پیاری موت دی کہ جو زندگی آدمی کی تمنائیں, جذبہ جیسے ان کی تمنائیں تھی اللہ کی رضا, اللہ کے احکامات پہ زندگی گزارے, اور اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو کھپانے کا جو جذبہ تھا, اللہ نے موت کے ساتھ یہ اختتام پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی زندگی کیسی گزری. میری تمنائیں, میری آرزویں, میرے جذبات, میری خواہشات, تھوڑا سا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میری تمنائیں کیا ہے. فانی دنیا کی, ختم ہو جانے والی دنیا کی, جس دنیا کو اللہ کے نبی نے ملعون کہا, جس دنیا کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے. میری تمنائیں اس دنیا کی, میری آرزویں, میری خواہشیں اس دنیا کی. سوچے میری تمنائیں کیا ہے, میری تمناؤں کو وہ رخ کو ادھر بدلے, اللہ کے لیے میری تمنائیں ہو جائے, یہ میرا جان, یہ میرا مال اللہ کے لیے کھپنے والا بن جائے. پھر موت کا اختتام. ہمارے 4 مہینے کی ہم جماعت میں چل رہے تھے, ایک ساتھی ہمارے الحسنات کالونی کے حکیم پیٹ کے رہنے والے, وہ خود اپنا واقعہ بتائے, دادی کا واقعہ بتائے. اللہ کی نیک بندی تھی, ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت, جب بھی جو ہے وقت ملتا تھا فوراً قرآن لے کے, کبھی کبھی جو ہے دن بھر میں 2 قرآن ختم کرتی تھی. اللہ کی نیک بندی 2 قرآن ختم کرتی تھی, زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت. تو موت کے وقت میں ان کی والدہ دروازے سے اندر آئی, پانی دی, تو قرآن پڑھ رہے تھے. اس وقت میں بھی والدہ جا رہے تھے تو ان کی دادی صاحبہ نے کہا کہ بیٹی میرا کلمہ سن لے اور میری کلمے کی گواہی دے دے. کھڑے ہوئے ہیں, کلمہ پڑھے. اس کے بعد یہ کہا کہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہ مجھے لینے آئے ہیں, تو میرا کلمہ سن لے. کلمہ پڑھی اور وہی قرآن کے اوپر جو ہے منڈی ڈال دی. روح پرواز ہو گئی. موت سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو دکھایا, کلمہ پڑھے, زندگی جیسی ہوتی ہے. تو میرے دوستو موت کے ساتھ ہی فیصلے ہو جاتے ہیں جنت اور جہنم کے. اس لیے زندگی, ہم اپنی زندگی ایسی گزارے جو زندگی ہمارے اختتام کے لیے جب دنیا سے جانے کا وقت ہو, اللہ ہم سے خوش ہو, اللہ ہم سے راضی ہو, اور اس طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے جائے. تو فیصلے موت کے ساتھ ہی شروع ہونے والے ہیں. جیسا ذائقہ کہ ذائقہ اچھا ملیں گا,
ورنہ ذائقہ پھر کڑوا ہوگا۔ تو جس طریقے سے لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں، تڑپا تڑپا کے روحیں نکالی جاتی ہے، ذلت کی موت ہوتی ہے، نہ جانے کیسی کیسی موتوں کے اندر لوگ دنیا سے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کے لیے دعائیں بھی کریں اور وہ راستہ اختیار کریں۔ جیسے حدیث میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھی تھی کہ اللہ نے جنت کو ناگواریوں کے ساتھ گھیر دیا۔ ناگواریاں کیا ہے؟ وہ شریعت کی پابندی ہے، وہ شریعت کے احکامات ہے۔ آپ شریعت کے احکامات اور شریعت کی پابندی کریں گے، یہ ناگواریوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ ناگواریوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جو خواہشات نفسانی کا راستہ ہے وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب دونوں راستے اللہ نے ہم کو دے دیے، اختیار دے دیا، اور موت تک کی زندگی دے دی۔ موت کس کی کب آنے والی ہے نہیں معلوم۔ ابھی سے ہم توبہ کر لے، صلح کر لے، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لے، اور ناگواری ہو پرواہ نہیں، شریعت کی پابندی، شریعت کے احکامات کی پابندی، اللہ کی فرما برداری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہر ایمان والے کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سارے امت مسلمہ کو جہنم کے اور جہنم کے عذابات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو باتیں بولی گئی ہے، سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے، خود دعا نماز ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔